ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک لڑکا علاؤدین مشرق میں بہت دور رہتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور بازار میں پھل بیچ کر اس کی کفالت کرتا تھا۔ ایک دن محل کا جادوگر اسے ڈھونڈتا ہوا بازار آیا۔ علاؤدین، میرے ساتھ چلو، میرے پاس تمہیں کچھ دکھانے کے لیے ہے، اس نے کہا۔ وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ جادوگر اسے صحرا کی گہرائیوں میں لے گیا۔ وہ ایک بہت بڑے غار کے منہ تک پہنچے جسے ایک بڑی چٹان نے روکا تھا۔ جادوگر رک گیا اور منتر کہنے لگا، سالا سالا پیپرے کا البرا۔ جادوگر نے کہا، جس سے بڑی چٹان خود بخود ہٹ گئی۔ علاؤدین کو بہت صدمہ ہوا۔ غار میں جاؤ اور میرے پاس سونے کا چراغ لے کے آؤ جو تمہیں غار میں ملے گا۔ چراغ کے سوا کسی چیز کو مت چھونا، جادوگر کہنے لگا۔ وہ خوف زدہ تھا کیونکہ غار میں گرنے کا راستہ اندھیرا تھا۔ جادوگر نے اس کی ہچکچاہٹ کو دیکھا اور اسے ایک بڑی قیمتی پتھر کی انگوٹھی دے دی۔ یہ انگوٹھی لے لو، اگر کچھ غلط ہوا تو یہ تمہاری حفاظت کرے گی، جادوگر نے کہا۔ وہ اندر چلا گیا۔ غار چمکدار جواہرات اور سونے کے سکوں سے بھر گئی۔ خزانوں سے لدے درخت کے نیچے ایک پرانا چراغ کھڑا تھا۔ یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ اتنی پرانی اور بیکار چیز کیوں چاہے گا؟ مجھے اپنی ماں کے لیے بھی ایک لینا چاہیے، اس نے حیرت سے کہا۔ جس لمحے علاؤدین نے خزانہ چھین لیا، پورا غار ایک گرجدار آواز سے لرزنے لگا۔ وہ جادوئی چراغ لے کر غار کے منہ کی طرف بھاگا۔ اس نے جادوگر سے مدد مانگی، لیکن وہ صرف چراغ چاہتا تھا اور اسے پھینکنے کو کہا۔ داخلے اور نکلنے کے راستے اب بند ہو چکے تھے۔ وہ اندھیرے میں بالکل اکیلا رہ گیا، خوف زدہ۔ یہاں بہت اندھیرا اور سردی ہے، میں اپنی ماں کے گھر جانا چاہتا ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے جواہر کے پتھر کو اس انگوٹھی پر رگڑ دیا جو جادوگر نے اسے دی تھی۔ اچانک وہ چمکنے لگا جب تک کہ اس کی روشنی غار میں نہ بھر جائے۔ تیز روشنی چلی گئی اور اسے گھر لے گئی۔ دنگ رہ گیا جب اس نے انگوٹھی کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ قیمتی پتھر غائب ہو گیا ہے۔ علاؤدین نے اپنی ماں کو غار میں اپنے مہم جوئی اور جادوگر اور اس کی انگوٹھی کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ ماں، جادوئی چراغ کو دیکھو، اس نے کہا۔ اس کی ماں نے اسے رگڑ دیا اور اچانک کچھ ناقابل یقین ہوا۔ ایک جن نمودار ہوا اور اس سے خواہش پوچھی۔ وہ خوف زدہ تھا لیکن وہ پرجوش تھا کہ جن اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اس نے اسے حکم دیا کہ محل جیسا لذیذ کھانا لے آؤ۔ چند ہی لمحوں میں لذیذ پکوانوں سے لدی ایک میز اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ جن کے جادو نے علاؤدین کو بہت دولت مند بنا دیا۔ ایک دن وہ شاندار تحفے اور خزانے لے کر سلطان کے پاس آیا۔ مہاراج، میں شادی میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، اس نے کہا۔ سلطان بہت خوش ہوا، لیکن شہزادی اس کے خزانوں سے بے نیاز تھی۔ وہ مایوس تھا اور خوبصورت شہزادی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ علاؤدین نے جن سے کہا کہ وہ اس کی مدد کرے اور پھر جن نے ایک جادوئی قالین بچھا دیا۔ جادوگر جو اسے پورے کمرے سے دیکھ رہا تھا، اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس جادوئی چراغ ہے۔ سلطان کی طرف متوجہ ہو کر اس نے اس سے کہا کہ وہ علاؤدین کو ایک نیا محل بنانے کا حکم دے۔ جب وہ شہزادی کو اپنے جادوئی قالین پر آسمان پر سواری پر لے گیا اور ان کا وقت بہت اچھا گزرا۔ اس کی مہربانی اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر جو اس نے اس سے دیکھا، شہزادی نے اس کے لیے اپنا دل کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ شہزادی کے ساتھ اپنی جادوئی قالین کی سواری سے واپس آیا، سلطان نے اسے ایک محل بنانے کا حکم دیا۔ علاؤدین نے جادوئی چراغ کو رگڑا اور جن سے پوچھا کیا وہ اس کے لیے محل بنا سکتا ہے۔ جن راضی ہو گیا اور چند منٹوں میں اس نے اپنے مالک کے لیے خوبصورت محل بنا دیا۔ علاؤدین اب شہزادی سے شادی کرنے کے لیے قابل تھا، تاہم جادوگر پھر بھی ناخوش تھا۔ اسے لگا کہ جادو کا چراغ اس کا ہونا چاہیے تھا اور علاؤدین نے اسے اس سے چرایا تھا۔ ایک دن جادوگر علاؤدین کے محل میں اس وقت آیا جب علاؤدین خود شکار پر نکلا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سوداگر کا روپ دھار لیا اور اپنے سر پر پگڑی باندھی۔ میں پرانے لیمپ خریدتا ہوں، میں ایک پرانے چراغ کو نئے سے بدل سکتا ہوں، جادوگر نے کہا۔ شہزادی نے جادو چراغ کو نئے سے بدل دیا۔ جادوگر نے کہا۔ شہزادی نے جادوئی چراغ کو نئے سے بدل دیا۔
جادوگر کا شیطانی منصوبہ بالکل کام کر گیا۔ اب جب کہ اس کے پاس چراغ تھا، وہ اسے شہزادی اور علاؤدین کے محل کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جن کو حکم دیا کہ وہ علاؤدین کے محل کو لے جائے اور اسے شہزادی کے ساتھ ایک دور صحرا میں لے جائے۔ جب علاؤدین گھر واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سب کچھ غائب ہو گیا ہے۔ اس کی ماں ابھی بازار سے واپس آئی تھی اور بہت پریشان اور حیران تھی۔ علاؤدین نے شہزادی کو دور دور تک تلاش کیا۔ آخر کار اس نے سنا کہ جادوگر اب شہزادی کے ساتھ اپنے محل میں صحرا میں رہ رہا ہے۔ شہزادی نے علاؤ کو دیکھتے ہی گلے لگایا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ علاؤ اور شہزادی نے چپکے سے جادوگر کی شراب میں نیند کی گولی ڈال دی۔ جیسے ہی جادوگر سونے کے لیے چلا گیا، علاؤدین نے اس کی بیلٹ سے جادوئی چراغ چھین کر اسے رگڑا۔ اس نے جن کو حکم دیا کہ محل کو واپس لے جائے جہاں وہ تھا اور جادوگر کو صحرا میں اکیلا چھوڑ دے۔ ایک دن علاؤدین جادوئی چراغ سمندر کے کنارے لے آیا اور اسے رگڑا۔ جن نے علاؤدین سے اس کی خواہش کے بارے میں پوچھا۔ علاؤدین نے کہا، تم نے میری بہت سی خواہشیں پوری کر دی ہیں، میں تمہیں آزاد کر کے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بہت سے مالکوں میں سے کسی نے میرے لیے کچھ نہیں چاہا، تم بہت مہربان ہو۔ جن نے پکارا۔ جن آزاد ہو گیا اور علاؤ نے جادو کے خالی چراغ کو سمندر میں پھینک دیا اور بغیر حسد اور لالچ کے اپنے دن خوشی اور محبت میں گزارے۔ آخر میں علاؤدین اور جادوئی چراغ کی کہانی کا ایک ہیپی اینڈ ہو گیا۔